اور یہ جو ایران تک سن رہے ہیں سارے کہ جو ابو طالب کو کافر مانے وہ کافر ہے، اس سے مسلمانوں کی 14 صدیوں پہ فتویٰ لگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جلالی صاحب کا ایک کلپ سنا ہے جو انہوں نے نیا جاری کیا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے بڑا اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بات پہ جو ہے آج بھی قائم ہوں، تو یہی میرا عقیدہ ہے معاذ اللہ ان کے کفر پہ۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ جو پوری دنیا سے آپ کو جوتے پڑ رہے تھے، آپ کی جو اندر کی غلاظت نکلی ہے، تو اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو آپ توبہ کرتے، تائب بنتے۔ بجائے اس کے کہ آپ توبہ کریں، تائب بنے، آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے تو اس کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، اور اس طرح وہ صوفیاء کے نام لے رہے تھے، علی حجویری کا نام لے رہے تھے، اس کے علاوہ شاہ سلیمان کا نام لے رہے تھے، اس کے علاوہ احمد رضا خان کا نام لے رہے تھے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ویژن ہے، ان کا یہ تھاٹ ہے کہ معاذ اللہ یہ سارے جو ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کفر کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، قیاس کی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ قیاس کر رہے ہیں، اور کیا پدی کا شوربہ کے یہ نعرے لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ان کو ایران سے فنڈ آتا ہے، یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرا چیلنج ہے۔ تو جلالی صاحب، ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں نا، آپ بتائیں نا ہمیں، ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے تو اپنا نمائندہ بھیجیں یا ٹیلی فون کریں 0300615258، اس پہ ٹیلی فون کر لیں جلالی صاحب آپ خود۔ ٹھیک ہے، آپ خود کال کریں، جو معاملات ہیں سارے طے کر لیتے ہیں مناظرہ کے۔ آپ نے ہمارے ہاں آنا ہے تو آپ موسٹ ویلکم، آپ ہمارے ہاں آئیں۔ اگر اپنے پاس بلانا ہے تو آپ کے پاس آنے کے لیے ہم تیار ہیں، سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ ہم ایمان ابی طالب علیہ السلام پر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ بار بار جو یہ باتیں کر رہے تھے جی قیاس، او بھائی قیاس آپ بنایا ہے؟ آپ کدھر سے خود کو مفتی سمجھتے ہیں، اور کدھر سے خود کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، اور کدھر سے آپ خود کو پتہ نہیں کیا کیا اپنے القابات آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ سے بڑا تو جاہل ہی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جو حدیث کو چھوڑ قرآن کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جلالی صاحب، اب دیکھا یہ جائے گا کہ قرآن نے کیا ڈیفینیشن کی ہے مشرک کی، قرآن نے کیا ڈیفینیشن پھر کی، قرآن نے کیا کیا وجوہات بیان کی ہیں۔ اب سب سے پہلے قیاس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، قرآن سے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ ہم پہلے کریں گے قرآن سے، اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آئیں گے، اور جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، ہم اس کے متن پہ بات کریں گے، ہم پوری اس کی تحقیق کریں گے، پورا اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، آپ سے دفاع ہو سکتا، ہم ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے حدیث مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا، اور نیچے آ کے آپ مولویوں کے اور صوفیاء کی بات کرنا شروع کر دیا آپ نے، وہ بھی 2-4 گن کے آپ نے نام لے لیے۔ تو آپ احمد رضا خان کی بات کرتے ہیں تو ان کے استاد کو بھول جاتے ہیں آپ۔ امام ذہنی دہلان نے سرکار ابو طالب علیہ السلام ایمان پہ گفتگو کی ہے۔ ویسے کوئی آپ کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے جو شاگرد ہیں، چلو وہ کہتے ہیں جی چمچے کڑچے ڈھکن نہ کہا کریں، چلو میں چمچے کڑچے اور ڈھکن نہیں کہتا۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ویسے تو وہ کہتے ہیں جی تم جلالی صاحب سے بڑے آگے ہو، تم فلاں سے بڑے آگے ہو، بڑے کی بات کی بڑی اہمیت تو بن جاتا ہوں نا۔ تو جو استاد ہیں احمد رضا خان بریلوی کے جو استاد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ بڑوں کے ہی قائل ہیں تو پھر بڑوں کی مانیں نا، چھوٹوں کی کیوں مان رہے ہیں آپ؟